करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां जिनकी तादाद अगर पाकिस्तान भर में फैलाई जाए तो वो अरबों रुपए पे जाती है। और ये सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं। ये एफआईए के रिकॉर्ड में इस हद तक मौजूद हैं कि इनको पता लग गया कि डिटेक्ट की ये गाड़ियाँ। क्या कोई एक्शन होगा इनके खिलाफ? इसको तो दो तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक तो क्यों दी गई कस्टम के उन अफसरान की तरफ से जो बगैर तो रेगुलेशन अफसरान पे कैसे भरोसा किया जा सकता है कि जो कि इन मामूली चीज़ों को भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आदिल जवाद और नादिर खान मेरे साथ हैं। हम हाजिर हैं आपके पास एक इंतहाई दिलचस्प खबर लेकर, और ये दिलचस्प खबर हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने और उसके हवाले से है, जो कि इसमें इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि एफआईए को कस्टम्स की जानिब से दी जाने वाली करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ जिनकी तादाद अगर पाकिस्तान भर में फैलाई जाए तो वो अरबों रुपए पे जाती है, वो गाड़ियाँ जो हैं वो अफसरान अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते रहे, जो कि बुनियादी तौर पर ये करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ जिसमें लैंड क्रूज़र और लग्जरी गाड़ियाँ भी शामिल हैं, जो कि एफआईए के अफसरान एफआईए में तैनात पुलिस के आला सिविल अफसरान अपने ज़ाती मकासद के लिए और ज़ाती उसके लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात हमारे सामने आई हैं। नाज़िर साहब, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब, और बहुत दिलचस्प एक स्कैंडल के तौर पे हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कुछ गाड़ियां जो हैं वो अभी तक रिकॉर्ड में ही मौजूद नहीं है। हुआ ये है कि दिसंबर 2024 में जो है कस्टम की तरफ से जो है वो एफआईए हेडक्वार्टर को एक लेटर लिखा गया है, और एफआईए हेडक्वार्टर में जो डिप्टी डायरेक्टर लॉजिस्टिक हैं उनको ये मेंशन किया गया है लेटर, और उसमें ये कहा गया है कि एफआईए को जो है वो कुछ गाड़ियां दी गई थी गुज़श्ता 2-4 सालों के तकरीबन दौरान 2020 के बाद से जो है 2020 के बाद से, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है उसकी 2023 और 2024 में जो है उसकी डिलीवरी हुई है। तो उस हवाले से है कुछ तफसीलात। तो जो तफसीलात हमारे पास हैं मौजूद वो कराची के हवाले से हैं कि जो कराची एफआईए डायरेक्ट अमूमी तौर पे लेटर तो पूरे पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के लेकिन लिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो और जाहिर है हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में कमोबेश यही सूरत हाल होगी। बिल्कुल यही सूरत हाल होगी, और अगर हम इस पर थोड़ा सा अगर वर्क कर लें, और पे मामला ये है कि कस्टम ने जो डिटेल दी और उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई एफआईए में, और एफआईए की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है वो डीजी ऑफिस तक जा चुकी है, और उसमें मामला ये हुआ है कि कुछ गाड़ियां तकरीबन 9 गाड़ियां हैं जो 2023 और 2024 में मेजर है, और एक गाड़ी है 2020 में जिसकी डिलीवरी की गई है, और ये सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। और लेकिन कस्टम ने जो अपना लेटर लिखा है उसमें एक सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ है उसमें चीज़ ये है कि कोई भी जो गाड़ियां हैं वो मेंशन नहीं की गई है कि तो मतलब कस्टम ने ये लेटर क्यों लिखा है? पहली बात तो ये कि इस लेटर को लिखने की कस्टम को क्या वजह बनी? होता है ये तरीक़ेकार है, क्योंकि कस्टम्स नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और टेम्पर्ड गाड़ियों को जो है वो पकड़ने का मजाज अथॉरिटी है, और वो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें ये कार्रवाई मुस्तकिल करते रहते हैं, और उसमें जो जब्त शुदा गाड़ियाँ होती हैं वो अगर वो एनसीपी गाड़ी होती है यानी सिर्फ नॉन कस्टम पेड की हद तक होती है, और गाड़ी वैसे इंजन वाइज और चेचिस वाइज जो है अगर वो टेम्पर्ड नहीं है तो वो ऑक्शन कर दी जाती है। ऑक्शन से वो कौमी खजाने में पैसा आ जाता है और फिर उसके लिए गाड़ी क्लियर रहती है। फिर उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट यानी वो कोई भी आम शहरी भी उस ऑक्शन में अच्छी बिड देगा तो वो उस ऑक्शन में शामिल होकर बिड दे के, और अमूमी तौर पे लग्जरी गाड़ियाँ ही होती हैं। लग्जरी गाड़ियाँ अमूमी तौर पर होती हैं, लेकिन मामला जो सरकारी इदारों के इस्तेमाल के लिए जो गाड़ियाँ होती है उसमें जो है वो एक कस्टम का जनरल ऑर्डर है CGO 5/2018 कहलाता है, और उसके तहत एक जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जो गाड़ियाँ टेम्पर्ड गाड़ियाँ होती हैं लेकिन नॉन कस्टम पेड होती हैं, और वो गाड़ियाँ अगर कस्टम जब्त करता है तो मुख्तलिफ महकमे जो चाहे वो वफाक की सतह के हों या सूबाई सतह के हों, और वो जब कस्टम से वो मांगते हैं गाड़ियाँ कि हमें गाड़ियाँ ऑपरेशनल मकासद के लिए दी जाती हैं, और कस्टम भी जो है गाड़ियाँ ऑपरेशनल मकासद के लिए ही देता है, जिसके लिए लेटर लिखा जाता है। और मेंबर कस्टम जो FBR हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है जिनकी, और वो उनकी कस्टम के जो हाईएस्ट ऑफिशियल है उनकी सरवाई में एक टीम बनती है, और वो जो कमेटी है कमेटी वो उसका जायजा लेती है उस एप्लीकेशन का जायजा लेती है, और वो मंजूरी देती है, और मंजूरी के बाद जो है वो टोकन मनी उस मुतल्लिका इदारे को जमा करानी पड़ती है। वो टोकन मनी कितनी होती है? वो 1,30,000 है, चाहे वो कोई भी गाड़ी कोई भी हो 1,30,000 रुपए कोई भी, लेकिन वो गाड़ी सरकारी इदारा कस्टम को देगा, और वो ऑपरेशनल मकसद के लिए, सिर्फ ऑपरेशनल मकसद ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी। लेकिन यहाँ पे मामला दूसरा है। ये आपके पास क्या तफसीलात हैं? यहाँ पे मामला ऐसा है कि जो एफआईए कराची को 9 गाड़ियाँ दी हैं, और तकरीबन 9 गाड़ियाँ हैं, 9 उसकी फिगर है,
اور اگر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جو ٹوئٹا پریس ایک گاڑی ہے 2009 کا ماڈل ہے جو 27 جون 2024 کو دی گئی تھی، اور ایک ٹوئٹا پریس گاڑی ہے 2008 ماڈل جو یہ بھی 27 جون کو ہی دی گئی تھی، 27 جون 2024 کو، اور ٹوئٹا کرولا گاڑی ہے جو 2016 ماڈل ہے اور یہ بھی جون، لیکن یہ 23 میں دی گئی تھی، جون 2023 میں دی گئی تھی. اور اس طرح ٹوئٹا ایکوا گاڑی ہے 2014 ماڈل ہے، اور ایک ٹوئٹا لینڈ کروزر ہے جو 2015 ماڈل ہے اور یہ جون 2023 میں دی گئی تھی. اور ٹوئٹا ایکوا گاڑی ہے 2013 ماڈل ہے، یہ بھی جون 2023 میں دی گئی تھی. ایک ٹوئٹا مارک ایکس ہے، یہ گاڑی جو ہے وہ دسمبر 2020 میں دی گئی تھی FIA کراچی کو. اور ایک گاڑی ہے ٹوئٹا لینڈ کروزر 2011 ماڈل، یہ جون 2023 میں دی گئی تھی. اور ایک ٹوئٹا کرولا جی ماڈل جو 2022 ماڈل ہے اور یہ جنوری 2023 میں FIA کو تو یہ گاڑیاں اب اگر FIA کے سسٹم میں موجود نہیں ہیں یا یہ کس کے زیر استعمال ہیں، کیا اس میں تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کہ جو کسٹم نے جو لیٹر دیا ہے، کسٹم نے یہ کہا ہے کہ ریکوزیشن جو ہے وہ FIA کی طرف سے کسٹم کو ملی نہیں، لیکن کسٹم کے ریکارڈ کے مطابق یہ گاڑیاں FIA کے پاس موجود ہے. اچھا، اس میں یعنی کسٹم کی سائٹ پہ بھی میل آف آئی ڈی دکھ رہی ہے. اور بہت حیرت انگیز بات ہے کہ اگر آپ اس کو جائزہ لیں تو یہ جون 2023 سے جون 2024 کے درمیان یہ وہ عرصہ ہے جب FIA اینٹی کرپشن سرکل میں کسٹم کا ایک میگا اسکینڈل جو ہے وہ آن گوئنگ تھا، FIR بھی ہوئی اور اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن بھی. جو FIA کی طرف سے جو کچھ ریکارڈ دیا گیا ہے وہ تقریباً 4 گاڑیوں کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے FIA کو ملا ہے، جو FIA 9 میں سے 4 گاڑیوں کا. لیکن وہ FIA کے آپریشنل مقاصد میں استعمال نہیں ہو رہی ہے، وہ پرسنل افسران کے جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ٹوئٹا پریس جو 2009 ماڈل گاڑی ہے جو جون 2024 میں دی گئی تھی، وہ موجودہ ADG ہیں، ADG ساؤتھ مجاہد اکبر، یہ ان کے استعمال میں گاڑی. یہ کسٹم کو جو FIA نے جو رپورٹ کی ان کے ذاتی استعمال میں. اچھا، ٹوئٹا پریس گاڑی ہے 2008 ماڈل جو سابقہ ڈائریکٹر یعنی کہ نعمان صدیقی سے پہلے جو ڈائریکٹر تھے جو نگراں حکومت میں زعیم اقبال شیخ، جی ان کے پاس ہے اور انہی کے پاس ہی ہے ابھی تک. یعنی وہ تو یہاں سے جا بھی چکے ہیں. ان کا یہاں سے وہ میرے خیال میں FIA سے بھی اب جو ہے وہ جا چکے ہیں. اچھا، ایک ٹوئٹا کرولا 2016 ماڈل ہے جو اس وقت عبدالسلام شیخ جو PSP افسر ہیں، جو سابق ڈائریکٹر بھی ہیں FIA زون کے اور موجودہ ڈائریکٹر ایڈمن ہیں FIA زون کراچی کے. اور ایک گاڑی ہے ٹوئٹا ایکوا 2014 ماڈل، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عبدالرؤف شیخ جو FIA کی وہ افسر ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر؟ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں لیکن یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ یہ رہے ہیں. اینٹی منی لانڈرنگ آخری ان کا سیل تھا جس کی بات سے ان کا بھی جو ہے وہ تبادلہ ہوا اور زون میں رپورٹ کی. تو یہ چاروں افسران کے استعمال میں ہیں، یہ ذاتی استعمال میں ہیں، اور FIA کے ریکارڈ میں یہ موجود نہیں ہے. یہ FIA کے ریکارڈ میں اس حد تک موجود ہیں کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں گاڑیاں کی وہاں کسٹم سے آئی تھی، لیکن کسٹم کے پاس FIA کا تو ایک ایمٹی سیکشن ہوتا ہے نا موٹر جو ان کا جو گاڑیوں کا جو بھی آفیشیل گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ اور کس کو الاٹ کی جاتی ہیں اس کا اور مینٹیننس کے حوالے سے کہ کتنے کیا. تو یہ ان ایمٹی سیکشن کے پاس بھی کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ گاڑیاں. حیرت انگیز طور پہ تو معاملہ یہ کہ تو یہ 4 گاڑیاں تو وہ ہیں کہ جن کا چلے پتہ لگ گیا کہ یہ پرسنل استعمال میں ہے اور اسی کی ٹوکن منی کے لیے بھی کسٹم نے ریکویسٹ کی ہے. FIA نے ریکویسٹ کی ہے؟ نہیں، کسٹم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اسی ٹوکن منی. کسٹم نے تو میرے خیال 9 گاڑیوں کی تھی، لیکن کہہ رہے ہیں ابھی 4 تو جو آپ نے مینشن کر دی وہ تو کہتے ہیں باقی 5 ڈھونڈ لیں آپ گاڑیاں کدھر گئی ہیں. وہ 5 گاڑیاں کون سی ہیں؟ وہ 5 گاڑیاں جو ہیں وہ بہت قیمتی گاڑیاں ہیں. لینڈ کروزر، ٹوئٹا لینڈ کروزر ہے، اس میں ٹوئٹا جو ہے ایکوا گاڑی ہے اور ٹوئٹا مارکس ایکس گاڑی ہے، ٹوئٹا کرولا جی مطلب 2022 کا ماڈل ہے، مطلب جس کی مالیت میرے خیال میں اچھی خاصی ہوگی. مجھے تقریباً ان گاڑیوں کی ٹوٹل مالیت 5-8 کروڑ روپے تو بنتی ہوگی. یہ اگر ہم ویسے اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 10 کروڑ کی لگ بھگ یہ بنتی ہوگی، کیونکہ اگر آپ لینڈ کروزر کی جو کم سے کم مالیت بھی وہ 1.5-2 کروڑ تک کی ہوگی نا، تو اس میں 5 گاڑیاں تو وہ ہیں. تو یہ مطلب ہماری جو بیوروکریسی ہے تو یہ مطلب ہر لحاظ سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ انکوائریز جو ہیں یہ اس پہ کیا کوئی ایکشن ہوگا ان کے خلاف؟ کیونکہ جب یہ بات معاملہ سامنے آیا ہے کہ جو آپریشنل استعمال کے لیے دی جانے والی گاڑیاں اور ان کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے اور وہ ذاتی استعمال میں ہو رہی ہیں، تو اس پہ کیا مطلب؟ اچھا، اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایکشن تو ہونا چاہیے ضرور، کیونکہ آپ ایک ایسی گاڑیاں جو قومی خزانے میں جس کا پیسہ جمع ہونا ہے
اور وہ سرکاری استعمال میں اگر ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک SOP ہے نا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ریکوزیشن بھیجی نہیں گئی اس پہ تو دو طرح کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک تو کیوں دی گئی کسٹم کے ان افسران کی طرف سے جو بغیر ریکوزیشن کے اور یہ گاڑیاں اور گاڑیاں ان کو کیوں ان ایسے افسران کو ڈائریکٹ کیوں ہینڈ اوور کی گئی کہ وہ FIA کے ریکارڈ میں اور آئی ان نہیں. افسران نے اپنے MT سیکشن میں کیوں ان کو کیوں اندراج رپورٹ نہیں کر کے انہیں کیوں نہیں آفیشیل کیا؟ کیونکہ اگر وہ آفیشیل کر دیتے تو ظاہر ہے وہ پھر جو ان کے بعد آنے والے افسران ہیں انہیں مل جاتی وہ گاڑیاں. بالکل. اور اس میں ہم مثلا جو بھی تحقیقاتی اگر اس پہ اگر تو تحقیقات ویسے کرنا بھی چاہیں ان کے پاس اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں سرکاری افسر، ایک ایک افسر دو دو تین تین گاڑیاں، اور جتنی گاڑیاں ہوتی ہیں اتنا ہی پیٹرول بھی وہ ریکویزٹ کرا رہے ہوتے ہیں، ان کی ریکویزیشن ہوتی ہے. تو وہ پھر بھی انہیں گاڑیوں کا کیا یہ کوئی مطلب زیادہ گاڑیاں رکھنے کا کوئی نہیں. یہ تو معاملہ آپ FIA کیا اور کسٹم کیا اور FBR کیا مثلا ان کو بھی الاٹ جو ہوتی ہیں گاڑیاں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں الاٹ کی جاتی ہیں وہ بھی آپریشنل مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں. لیکن FBR ہو یا کسٹم ہو یا FIA ہو تو آپ ان کے ذاتی مقاصد میں بھی دیکھیں تو ایسی ہی گاڑیاں ان کے گھر میں استعمال ہوتی ہیں. تو مجھے تو یہ بھی ریکارڈ معلوم ہے کہ FBR اور جو کسٹم کے افسران ہیں ان کے گھروں میں 6 7 گاڑیاں ایک وقت میں جو ہے استعمال کی جاتی ہیں. اور وہ گاڑیاں پھر بعد میں جو ہے وہ اس کے پرزہ جات بھی تبدیل کر دیے جاتے ہیں. مثلا پرزہ جات جو نئی گاڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں پھر اس سے بھی ایک بڑی انویسٹیگیشن ہے مثلا اس کے اوپر. لیکن وہ افسران ہیں جو انتہائی اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس کنڈکٹ سے تو لگتا ہے کہ شاید یہ ان عہدوں کے اہل ہی نہیں ہے، کہ یہ صرف ایک معمولی گاڑیوں کے معاملے پہ ہی انہیں جو ہے کہ وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے لیں جو کہ آپریشنل مقاصد کے لیے ہے. تو یہ کس طرح جب یہ اربوں روپے اور کروڑوں روپے کی انکوائریز کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تو اس میں ان افسران پہ کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ جو کہ ان معمولی چیزوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے؟ بالکل یہ اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن بہت حد تک ضروری ہے. اور اصل معاملہ یہ ہے کہ اس جو ذاتی مفاد کے لیے جو گاڑیاں دی گئی ہیں اس سے فائدہ کیا حاصل ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. اس کے اوپر اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو سارا میٹر کلیئر ہو جائے گا کہ مثلا جو کسٹم کی جو FIR تھی اس کے بعد جو اس کا جو چالان جو سبمٹ ہوا وہ جو پھر کس کے افسران کو مہنگا رعایت دی گئی. اسکینڈل جو ہے چھالیا کا جو اسمگلنگ اسکینڈل ہے، ظاہر ہے وہ اسی وقت اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، اور زیادہ تر گاڑیاں نہیں 8 گاڑیاں اسی ٹائم پہ FIA کو دی گئی ہیں. ناظرین، ہم اس حوالے سے آپ کو مزید معلومات فراہم کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.